ہندوستان کی تاریخ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جسے اکثر سنہری دور کہا جاتا ہے، یعنی گپتا سلطنت۔ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی تہذیب کی داستان ہے جس نے فن، سائنس اور معاشرے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے مل کے اس سلطنت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ خوشحال ہیں اور مجرموں کو جسمانی سزا کے بجائے صرف جرمانے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی دنیا کی بات نہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں 5ویں صدی کے ایک چینی سیاح فاہیان کے، جو گپتا سلطنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی جھلک ہمیں اس دور کے امن اور انصاف کے نظام کے بارے میں بہت کچھ بتا جاتی ہے۔ تو اس سنہری دور کی کہانی ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے معمار عظیم شہنشاہ چندر گپت دوم کی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے دور کا معاشرہ کیسا تھا اور کیسے پتھر کے استعمال نے فن تعمیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ کیسے مندر صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ معاشی مراکز بھی بن گئے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ گپتا سلطنت نے اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑی جو آج تک قائم ہے۔ ہر عظیم دور کے پیچھے ایک عظیم رہنما کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گپتا سلطنت کے لیے وہ رہنما تھے شہنشاہ چندر گپت دوم، جنہیں بجا طور پر اس سنہری دور کا اصل ستون مانا جاتا ہے۔ چندر گپت دوم، جنہیں تاریخ وکرمادتیہ کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوجی ذہانت اور سیاسی حکمت عملی سے سلطنت کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن ساتھ ہی وہ فنون اور علوم کے بہت بڑے سرپرست بھی تھے، اور یہی وہ امتزاج تھا جس نے ان کے دور کو واقعی سنہری بنا دیا۔ ان کی حکمرانی کی کہانی ہمیں کتبوں اور سکوں میں ملتی ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے، اور وہ ہے مغربی شاکوں پر ان کی شاندار فتح۔ یہ صرف ایک جنگی جیت نہیں تھی، اس نے گپتا سلطنت کے لیے بحیرہ عرب کا راستہ کھول دیا، جس سے تجارت اور دولت کے وہ دروازے کھلے جنہوں نے اس سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ دہلی کا مشہور لوہے کا ستون جو صدیوں سے کھڑا ہے اور اسے زنگ تک نہیں لگا، اپنے آپ میں ایک معمہ ہے۔ اس پر ایک طاقتور بادشاہ چندر کا ذکر ہے جو وشنو کا بھکت تھا۔ اب ذرا چندر گپت دوم کے سکوں کو دیکھیے، ان پر بھی صرف چندر لکھا ہے اور وہ خود کو وشنو کا بھکت بتاتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہی وہ ثبوت ہے جو مورخین کو یقین دلاتا ہے کہ ستون پر درج وہ افسانوی راجا دراصل چندر گپت دوم ہی تھے۔ ایک عظیم بادشاہ کی پہچان صرف اس کی فتوحات سے نہیں ہوتی، بلکہ اس معاشرے سے ہوتی ہے جو وہ تشکیل دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چندر گپت دوم کی سلطنت میں عام زندگی کیسی تھی، اور یہ ہم جانیں گے ایک ایسے شخص کی زبانی جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چینی سیاح فاہیان کے سفرنامے میں ہمیں ایک حیران کن تصویر ملتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں سرکاری مداخلت کم سے کم تھی، جہاں سخت سزاؤں کی جگہ جرمانے تھے، اور جہاں شہروں میں غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ مراکز قائم تھے۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو نہ صرف دولت مند تھی بلکہ منظم اور ہمدرد بھی تھی۔ جب معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہو تو وہ اپنی شناخت پتھروں میں تراشتا ہے۔ گپتا دور کی سب سے لازوال میراث بھی یہی ہے، ہندو مندروں کا وہ فن تعمیر جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ گپتا دور سے پہلے زیادہ تر عمارتیں لکڑی اور اینٹوں سے بنتی تھیں جو وقت کے ساتھ مٹ گئیں، لیکن گپتا معماروں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے پائیدار پتھر کا انتخاب کیا، اور اس ایک فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ اب عمارتیں صرف کچھ دہائیوں کے لیے نہیں بلکہ صدیوں کے لیے بن رہی تھیں، اور ان پر ایسی نقش و نگاری ممکن ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس دور میں مندروں کے ڈیزائن پر بہت تجربات ہوئے۔ یہ ایک سادہ چوکور عمارت سے شروع ہوئے جس کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ ہوتا تھا، پھر اس میں طواف کے لیے ایک راستہ شامل کیا گیا، پھر چھت کی شکل بدلی، اور آخر کار وہ انقلابی ڈیزائن سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، شکھر یعنی بلند مینار والا مندر۔ یہی وہ 5 بنیادی ڈیزائن تھے جنہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے مندر کی عمارت کی بنیاد رکھی۔ اسی دور میں مندر کی ساخت کے بنیادی اصول بھی طے ہوئے۔ ہر مندر کے دل میں ہوتا ہے گربھ گرہ، جس کا لفظی مطلب ہے رحم خانہ۔ یہ وہ سب سے مقدس جگہ ہے جہاں مرکزی دیوتا کی مورتی رکھی جاتی ہے،
یہ مندر کا مرکز ہے، اس کی روح ہے۔ گربھ گرہ سے باہر نکل کر آپ منڈپ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ستونوں پر کھڑا ایک وسیع ہال ہے جہاں لوگ عبادت اور رسومات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مقدس مرکز اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اور اب وہ خصوصیت جس نے ہندو مندروں کو ان کی اصل پہچان دی، شکھر۔ گربھ گرہ کے اوپر اٹھتا یہ بلند و بالا مینار صرف ایک تعمیراتی عنصر نہیں، بلکہ یہ کائناتی پہاڑ میرو کی علامت ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک روحانی پل۔ یہ گپتا دور کی سب سے بڑی جدت تھی۔ لیکن یہ عظیم مندر صرف روحانی مراکز نہیں تھے، حیرت انگیز طور پر یہ اپنے دور کے معاشی انجن بھی تھے جو پوری کی پوری معیشت کو چلا رہے تھے۔ ذرا سوچئے، مندروں کو وسیع زمینیں دی جاتی تھیں جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ ان زمینوں کی آمدنی سے نہ صرف مندر چلتا تھا بلکہ آبپاشی کے منصوبے بنتے، کاریگروں کو روزگار ملتا اور تجارت کو فروغ دیا جاتا تھا۔ یہ مندر بینک بھی تھے، گودام بھی اور کمیونٹی سینٹر بھی، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ تو گپتا سلطنت کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا اثر آج بھی باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سنہری دور نے ہندوستان پر اپنی چھاپ کیسے چھوڑی۔ چندرگپت دوم کی میراث اتنی عظیم تھی کہ وہ تاریخ سے نکل کر کہانیوں کا حصہ بن گئے۔ ہندوستان کا مشہور افسانوی ہیرو، مثالی بادشاہ وکرمادتیہ، جو اپنی دانش اور سخاوت کے لیے مشہور ہے، زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ کردار دراصل چندرگپت دوم کی ہی شخصیت سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا ہے۔ اور فنی تعمیر میں گپتا دور کی بنائی ہوئی بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ اس پر اگلے 1000 سال کی عمارتیں کھڑی ہوئیں۔ شکھر کا تصور ہو یا مندر کا بنیادی ڈھانچہ، شمالی ہند کے ناگر اور جنوبی ہند کے دراوڑ طرز کے عظیم مندروں کی جڑیں سیدھی گپتا دور سے جا ملتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، چندرگپت دوم نے تلوار کے زور پر ایک سلطنت تو بنائی، لیکن کیا ان کی اصل میراث وہ تھی جو انہوں نے پتھر میں تراشی؟ ان کی پہچان ایک فاتح کی ہے یا ایک معمار کی؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔